ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی ایسا مہینہ چل رہا ہے جس میں دو بڑی اہم عبادتیں انجام پاتی ہیں، ایک تو حج اور دوسرے قربانی۔ تو حج کے بھی ایام چل رہے ہیں، کل جو ہے عرفہ کا دن ہے حج کے لحاظ سے حاجیوں کے لیے، اور عرفہ جو ہے اسی کا نام اصل حج ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے انشاءاللہ اتوار کو عرفہ کا دن ہوگا، پرسوں، آج 7 تاریخ ہے۔ تو اس مہینے میں ہمارے لیے ہمارے سامنے جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ قربانی کا فریضہ ہے۔ قربانی جو ہے بڑی اہم عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یا بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تو کیوں کا صرف ایک جواب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس میں کیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، وہ جو ہمیں حکم دے گا وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور قربانی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو پہلی بار ہمارے لیے اللہ نے لاگو کی ہو، یہ ہر امت میں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں بھی تذکرہ کیا قربانی کا، اور دوسری امتوں میں بھی قربانیاں تھیں، شکلیں مختلف تھیں، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا۔ تو جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے جن کو اتنی استطاعت دی ہے، مال دیا ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، تو ان کو قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ البتہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، یا جو قرض دار ہیں، جن کے اوپر قرضے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا قرضہ ادا کریں، اور جو دوسرے ان کے مسائل ہیں ان پر توجہ دیں، اس لیے کہ قربانی کرنا سب کے لیے ضروری نہیں کیا شریعت۔ ہاں، جن پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے بڑی سخت وعید بھی ہے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، تو فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ مطلب سخت بات ہے۔ مراد یہ ہے کہ بھائی پھر ایمان کیسا مسلمان، پھر کیوں عیدگاہ میں جا رہے ہو نماز پڑھنے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو، اپنی مرضی چلاتے ہو، اپنے من سے چلتے ہو، تو پھر نماز پڑھ کے کیا دکھانا چاہتے؟ تو سخت بات فرمائی۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی ضرور کریں، کوشش کریں ہر بندہ، اور جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے تو وہ واجب سے اوپر بڑھ کر کے اور قربانی کرے، اور اس کی کوشش کرے کہ اپنی قربانی تو کرے ہی کرے، ساتھ ساتھ جو ہے اس کو جو اپنے گھر والے ہیں، یعنی اگر کوئی شوہر ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، بیوی پر واجب نہیں ہے لیکن بیوی کی طرف سے بھی کر دے، والدین ہیں والدین کی طرف سے کر دے، تو اپنی جو واجب قربانی ہے وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے اوپر واجب نہیں ہیں، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ بہت اونچا عمل ہے
جس کا موقع اللہ تعالیٰ جو ہے صرف 3 دن کے لیے دیتا ہے۔ ان 3 دنوں میں جتنی قربانی بندہ کر سکتا ہے کر لے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں ان 3 دنوں میں، ہے نا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان فرماتی ہیں کہ خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے ان 3 دنوں میں۔ تو ان 3 دنوں میں کوئی بندہ چاہے کہ دوسری عبادت کر کے زیادہ ثواب کما لے، نہیں، قربانی ہی افضل ہے، قربانی ہی کرنا ہے۔ اور جب 3 دن گزر جائیں گے تو اس کے آگے اور پیچھے آپ چاہیں کہ قربانی کا ثواب حاصل کر لیں تو نہیں مل سکتا۔ تو بڑی اہم عبادت ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ایک ہمارے لیے ہے نا بہت اچھا موقع ہے، اس لیے کہ قربانی بنا ہے قرب سے۔ اس قربانی سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں، ہے نا۔ صحابہ نے بھی پوچھا ہے کہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ واقعہ مشہور ہے، تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں، اور ہم سب جو ہے ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ہمارے جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، تو ہم اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے شیطان بہکاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں ایسے موقع پر یاد دلاتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ خرچ کر ہی دے گا، تو پھر وہ دوسری ترکیبیں لگاتا ہے۔ وہ یہ سجھاتا ہے کہ بھائی 20,000 25,000 اور 50,000 قربانی میں خرچ کرو گے، اس سے اچھا ہے کہ کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دو، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو دے دو۔ نہیں، یہ بھی ایک شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ کے حکم کو ایک طرف سے توڑواتا ہے اور دوسری طرف وہ لے جاتا ہے۔ صحیح نہیں، بالکل قربانی کو چھوڑ کر کے، اللہ کا حکم چھوڑ کر کے کوئی نفلی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ قربانی مقصد یہی بتانا ہے کہ بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کو جو بھی کر سکتا ہے وہ کوتاہی نہ کرے، ورنہ سوچے گا اور پھر یہ دن نکل جائیں گے اور چلے جائیں گے تو اگلی قربانی ملے یا نہ ملے اس کی کیا گارنٹی؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگلے سال جب قربانی کا وقت آئے گا تو ہم اس دنیا میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو جو موقع اللہ ہمیں دیتا ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ جو قربانی کا موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس میں نیت خالص رکھیں۔ ہمیں کسی کو نہ دکھانا ہے، نہ کسی کے سامنے کوئی مسئلہ ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم قربانی کریں گے۔ دنیا چاہے جو چاہے کہے، ہمیں دنیا سے نہیں مطلب ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور دنیا میں کسی اور کے ہم بندے نہیں ہیں، کسی حکومت کے بندے نہیں ہیں۔ ہم جہاں تک ماننے کی بات ہوگی وہیں تک مانیں گے، لیکن اللہ کی بات سب سے مقدم ہے، اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، اس کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج 7 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو یعنی پیر کے دن جو ہے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، اور اسی دن سے قربانی شروع ہوگی، اور 3 دن قربانی ہوگی۔ جن لوگوں نے انتظام کر لیا ہے اچھی بات ہے، نہیں کیا ہے تو ابھی بھی کوشش کر کے وہ اس اہم عبادت میں شامل ہونے کی ضرور کوشش کریں، اور نیت میں اخلاص رکھیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ دیکھو تمہارا نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بس تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو دل کی کیفیت صحیح ہو، اب اس کے بعد جو بندہ جتنی صلاحیت رکھتا ہے، اگر زیادہ مال والا ہے اچھا جانور کی قربانی کر لے، کم مال ہے جا کر کے بڑے میں حصہ لے لے، جیسی صلاحیت رکھتا ہے اس حساب سے وہ اپنی قربانی ضرور ادا کرے، چونکہ وہ واجب ہے۔ قربانی نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، گناہگار ہوگا، اور اس کو اللہ کے جو ہے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اس کی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ جن لوگوں کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور قربانی کریں گے، اور نیت میں اخلاص بھی رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جو قربانی کے مسائل ہیں ان کو بھی معلوم کریں کہ جانور خریدتے ہیں تو جانوروں میں قربانی میں شرطیں ہوتی ہیں۔ بکری بکرا ہے اس کے لیے 1 سال کی عمر شریعت نے مقرر کی ہے، یا بھیڑ ہے دمبا ہے اس کے لیے بھی 1 سال کی عمر شریعت نے مقرر کی ہے، اور اگر گائے بھینس میں ہے
تو اس کے لیے 2 سال کی عمر مقرر کی ہے شریعت نے، اور اگر اونٹ ہے تو اس کے لیے 5 سال کی عمر مقرر کی ہے۔ تو عمریں بھی ان کی پوری ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے۔ اگر عمر کم ہوگی تو بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو بہت سے عیب شریعت نے بتلائے ہیں کہ جانوروں میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، ان عیب سے بھی جانور پاک ہو۔ البتہ خصی جانور جو بدھیا ہوتا ہے اس کی قربانی بالکل بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ وہ شریعت میں عیب نہیں مانا گیا ہے، بلکہ اس کو جو ہے درست مانا گیا ہے۔ تو اگر بدھیا ہے تو وہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے، شریعت میں اس کی دلیل موجود ہے اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو وہ ہم بدھیا کر سکتے ہیں۔ اور باقی کوئی عیب ہو کہ اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، یا سینگ ٹوٹ گئے ہیں، یا بکری ہے تو 2 تھن ہے تو 1 تھن خراب ہے، یا 4 والے جانور ہے تو 2 تھن خراب ہے، اس طرح کے جو عیب ہوتے ہیں، یا 1 پیر ٹوٹ گیا ہے اس کا، ہے نا، 3 ہی پیر استعمال کر رہا ہے چلنے میں، تو اس طرح کے جو عیب ہیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے، تو اس سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ البتہ ہم جانور کو قربانی کے لیے لے کر کے گئے، وہاں گرانے میں، پٹکنے میں اگر جانور اٹھا بھاگا یا چوٹ لگ گئی، اس کا پیر ٹوٹ گیا، تو پھر وہ عیب نہیں مانا جائے گا۔ تو قربانی کے وقت کا عیب وہ عیب نہیں ہے، اس وقت عیب پیدا ہو گیا تو قربانی درست، ہاں اس سے پہلے اگر ہو گیا ہے تو وہ عیب مانا جاتا ہے، اور پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے قربانی کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ ہر سال اس بات کو ہم بتاتے ہیں کہ قربانی افضل طریقہ یہی ہے کہ ہر شخص جو قربانی جس کے نام سے ہو رہی ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر اگر موجود ہے تو جہاں قربانی ہو رہی کم سے کم جا کر کے وہاں کھڑا رہے سامنے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، بہت ہی دل کا کمزور ہے، تو کوئی بات نہیں، یا کہیں باہر ہے، اس کی قربانی کہیں اور ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی درست ہو جائے گی اس کی مسئلے کے لحاظ سے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس قربانی میں اگر اپنے ہاتھ سے قربانی کرے تو زیادہ افضل ہے نا۔ اور قصائی وغیرہ پر تو بالکل بھروسہ نہ کرے، ان کو ہے نا کہ ان کو چھری پکڑا دے، نہیں، آپ خود کریں یا کسی بھروسے مند آدمی سے قربانی کریں۔ اب قربانی میں اصل چیز تو کیا ہے، قربانی میں بھی اور غیر قربانی میں بھی کیا ہے، اصل تو ہوتا ہے کسی بھی جانور کے حلال ہونے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہی بنیاد ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر کوئی بھی جانور، چاہے وہ قربانی کا ہو یا غیر قربانی کا ہو، اگر بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے کیا جائے گا تو وہ جانور جائز نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ تو یہ تو عام مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عام مسئلہ ہے، یہ قربانی میں بھی مسئلہ ہے، اور یہ جو گوشت آپ خرید کر کے دکانوں سے لاتے ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے، یا غیر قربانی کے جو جانور کاٹے جاتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور باقی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا صرف مستحب ہے، اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض اور جو دعائیں ہیں، تو وہ اگر کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ شرط ہے۔ تو یہ تو سبھی کو یاد ہے، کسی کے لیے بھاری نہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اور شریعت میں تو عورتوں کے لیے بھی جائز، یعنی عورتیں بھی اگر قربانی کرنا چاہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ایک مرغا بھی کاٹنا ہو تو عورتیں جو ہے ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی گھر میں نہیں ہے تو محلے سے کسی کو بلا کے کر سکتی۔ شریعت نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا ہے، ہاں ان کا دل کمزور ہوتا ہے، نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، اگر کر سکتی ہیں، گھر کے اندر ہیں اور ہمتی عورتیں ہیں جیسے صحابیات ہوا کرتی تھی، ہے نا، کہ موقع ملا تو ایک یہودی کی جو ہے گردن ہی مار دی، ہے نا، تو وہ ڈرتی نہیں تھیں اور اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایمان والا بزدل اور بے ہمت نہیں ہوتا ہے، تو نہ ایمان والا مرد بے ہمت ہوگا نہ عورتیں بے ہمت ہوں گی، تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، عورتوں کے لیے بھی بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں پردے کا مسئلہ ہے، شریعت میں پردہ چونکہ ضروری ہے، تو ایسی جگہ اگر ہیں جہاں گھر کے اندر ہیں، سارے لوگ محرم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عورت بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی کر سکتی، اور اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ اس جانور کو میری طرف سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیا اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے قبول کیا۔ تو اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اردو میں پڑھ لیجئے آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے قربانی میں صرف نیت کا ہے،
ہے نا، یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے نیت کی، قربانی کی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو وہ آپ ہی کے نام پہ قربانی ہو گئی۔ اب اگر بعد والی دعا کوئی بھول گیا یا نام لینا تھا کسی کا لے لیا کسی کا، یا 7 لوگوں کی قربانی ہوتی ہے نام میں گڑبڑی ہو گئی، یا مولانا صاحب کسی کا نام پڑھنا بھول گئے، ان سب چیزوں سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ قربانی جس کے نام سے ہوئی اس کو پہنچ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے ہاں مسائل بڑے آسان ہیں، ہمارے معاشرے میں مسائل بڑے مشکل ہیں، اس لیے کہ ہم تو ہے نا لکیر کے فقیر ہیں، پڑھا ہے نہیں ہم نے، تو ہم ہر چیز میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیز میں مولانا صاحب اور حافظ جی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں محلے میں، حالانکہ بڑے آسان کام ہوتے ہیں، سب کام ہم خود کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ دین میں اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں کہ قربانی پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیا کیا اس میں مسائل ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، بسم اللہ اللہ کو پڑھیے، چھری چلائیے اور بس کہیے کہ اللہ میری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ نہیں کچھ پڑھ سکتے ہیں تو دل میں نیت ہے، آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو دل میں نیت ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس جانور کو قربان کر رہے ہیں، آپ نے کی وہ پہنچ گئی، یا کسی دوسرے نے آپ کی طرف سے کی، اب پتہ چلا کہ اس نے آپ کا نام نہیں لیا، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، اب پتہ چلا کسی نے جو ہے نام کچھ بتایا، حروف بدل گئے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس نے تو جب جانور آپ نے خریدا تبھی اس کو پتہ تھا کہ یہ کس کے نام پہ جا رہا ہے، تو وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ ہمارے اتنے جو ہے ترکیبیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے نام پر وہ بکرا تھا، جس کے نام سے وہ قربانی ہوئی، اسی کو پہنچے گا، چاہے نام کسی کا بھی لے لیا جائے، نام لینے سے وہ قربانی بدلے گی نہیں۔ اللہ دل کا حال جانتا ہے، مولانا صاحب کی دل کا بھی حال جانتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ مولانا صاحب سوچیں کہ جلدی سے دھیرے سے اپنا ہی نام لے لیں، نہیں پہنچے گا بھائی، مولانا صاحب کے نام پہ نہیں پہنچے گا، وہ جو خرید کے لایا، جو قربانی کرا رہا ہے، جس کی نیت سے وہ آیا، اسی کو پہنچے گا، چاہے کسی کا بھی نام لے لیا جائے۔ تو یہ مسئلے بڑے آسان ہیں، اللہ جو ہے وہ ایسی ذات کا نام ہے جو سارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری نیت جانتا ہے، ہمارے کاموں کو جانتا ہے، اس کے لیے نام لینا نہ کوئی ضروری ہے نہ کوئی شرط ہے، یہ چیزیں تو ظاہری طور پر ہوتی ہیں، تو اگر یہ ہو جائے تو آسان ہے، نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سارے لوگ جو ہے کوشش کریں کہ ہم اپنے ہاتھ سے قربانی کریں گے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کا مسئلہ آتا ہے، تو قربانی کا گوشت کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے قربانی کر دی اللہ کے نام پہ تو آپ کی نیت جو تھی اس کے مطابق وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ اب قربانی کا جو گوشت ہے اس کے آپ مالک ہیں، جس نے قربانی کی وہ مالک ہے گوشت کا۔ اب اس میں شریعت یہ کہتی ہے، مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک اپنے اعزاء اور اقارب میں بانٹ دیا جائے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے، لیکن یہ مستحب ہے۔ اب اگر کسی کا گھر بڑا ہے، پریوار بڑا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں خود ہی اتنے لوگ ہیں تو کوئی ضرورت نہیں بانٹنے کی، نہ 3 حصہ لگانے کی نہ 2 حصہ لگانے کی، تو حصہ لگانا بھی ایک مستحب ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے دیکھیے شریعت کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں، ان تک پہنچے۔ ہم رسموں پر عمل کرتے ہیں، پتہ چلا کہ ہمارے بغل میں بھی بکرا، ادھر بھی بکرا، اب آپ نے کاٹا تو ایک ٹانگ ادھر بھیجی، پھر ادھر سے ایک ٹانگ آپ کے گھر آ گئی، پھر انہوں نے ادھر بھیجا، پھر ادھر سے آپ کے گھر آ گئی۔ کیا چل رہا ہے بھائی؟ کوئی فائدہ ملا اس سے؟ ادھر بھی قربانی ادھر بھی قربانی، جو بیچارہ 3-4 گھر کے بعد جو ہے جس کے گھر قربانی نہیں تھی وہاں تو پہنچ نہیں رہا ہے، اور آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تبادلہ شریعت نہیں چاہتی، شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی آپ کو محلے میں، پڑوس میں، آس پاس اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے گھر قربانی نہیں ہے، آپ قربانی کریے، چپکے سے اس کے گھر بھیج دیجیے۔ بغل میں آپ کے قربانی ہے تو وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر تو خود ہی قربانی ہے، ورنہ آپ بھیجیں گے تو بیچارہ شرما حضوری میں وہ بھی بھیجے گا۔ تو یہ مقصد تھوڑی ہے کہ تبادلہ ہو، مقصد تو ضرورت پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، ایک مستحب حکم دیا، 3 حصے لگا لیں، جہاں ضرورت ہو وہاں تقسیم کر دیں، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے آپ رکھیں تو شریعت نے پوری اجازت دی۔ اب لوگ پوچھتے کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ ارے بھائی یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں۔ آپ اگلی بقرعید تک رکھ سکتے ہیں تو کھائیے رکھ کر کے، شریعت نہیں منع کرتی ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن رکھ کے سڑا دیں اور کسی کو نہ دیں تو یہ بھی خراب بات ہے نا۔ تو اگر کھا سکتے ہیں
استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رکھ کے خراب کر دیں تو اب یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیا بھی نہیں اور خراب بھی کر دیا۔ تو آپ استعمال کر لیں، دوسرا استعمال کر لے تو وہ چیز صحیح ہو جائے گی، کسی کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہ ہماری نیتیں ہونی چاہیے، مثبت انداز میں ہر کام کو کرنا چاہیے۔ تو قربانی کے گوشت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اجازت ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ جیسے چاہیں، جیسے حالات، جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ اس کو بانٹ اور استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری پر ہے۔ اسی طرح سے اس کی کھال جو ہے تو کھال صدقہ کر دیں، مدارس میں دی جاتی ہیں، لیکن آج کل چونکہ وہ کھالیں بکتی نہیں ہیں، مدرسے والے بھی نہیں لے جاتے ہیں، تو آپ اگر کوئی قصائی لے جائے، وہ کہے کہ بھائی ہم بیچ دیں گے، تو اس سے پیسہ لے لیجئے کہ بھائی جتنے کی بکے گی اتنا پیسہ دے دو، پیسہ آپ صدقہ کر دیجئے، کسی کو بھی دے دیجئے، غریب کو آپ۔ اور اگر کھال کو استعمال کرنا چاہے سکھا کر کے تو استعمال کر سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن اس کو کسی کو اجرت میں قصائی کو دے دیں، اس میں نہیں دی جا سکتی ہے، وہ صدقے کا مال ہوتا ہے، تو خود استعمال کر سکتا ہے یا کسی غریب کو یا مدارس میں اس کو دے سکتا ہے جہاں اس کا صحیح استعمال ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی قصائی سے ہم نے قربانی کروائی ہے تو اجرت میں اس کو گوشت وغیرہ نہیں دے سکتے، ایسے دے سکتے ہیں ہدیے کے طور پر، لیکن جو آپ نے طے کیا ہے اس اجرت میں اس کو گوشت وغیرہ نہیں دیا جائے، اس سے بچنا ہے۔ باقی گوشت آپ کا ہے، آپ اس کو خوب تقسیم کریں، دعوت کریں، کھائیں، کھلائیں، اللہ نے اسی لیے یہ موقع ہی دیا ہے، کھانے پینے کے دن ہے، اللہ نے روزہ حرام کر دیا کہ 3 دن بلکہ 4 دن روزہ حرام بقرعید کے موقع پر، کہ 10 کو بھی نہیں رکھ سکتے، 11 کو بھی روزہ حرام، 12 کو بھی حرام، 13 کو بھی حرام، ہے نا؟ تو 4 دن یہاں روزے حرام کیے اللہ نے۔ کیوں حرام کیے بھائی؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہاں بزرگی مت دکھائیے، یہاں کھائیے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کو قربانی کی ہے تو کھائیے، اتنا زیادہ عبادت نہیں کہ اب بقرعید کے دن بھی روزہ رکھ لیں، تو شریعت نے حرام ہی کر دیا، کہا کہ کوئی روزہ نہیں، نہ عید کے دن روزہ رکھ سکتے، نہ ادھر بقرعید میں 4 دن روزہ رکھتے ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، کیونکہ تکبیر تشریقات پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا تو یہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بالکل اجازت ہے، مسلم غیر مسلم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت ہے تو غیر مسلم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں بھائی، جیسے عام گوشت ہوتا ہے آپ اس کے مالک ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کی ملکیت ہے، آپ جس کو چاہیں کچا دے دیں، جس کو چاہیں پکا کر کے کھلا دیں، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی کا اہتمام کریں، آسان عمل ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، قربانی کریں تو اس کی ویڈیو نہ بنائیں، ویڈیو بنا کر کے جو ہے نا کہیں موبائل پہ نہ ڈالیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ ایک اللہ کا حکم ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اذیت دینا، یہ شریعت کا ہرگز کا بھی مقصد نہیں ہے۔ تو جو دوسرے مذاہب والے ہیں جو اس کو نہیں پسند کرتے ہیں تو ہمیں چھپا کر کے آڑ میں قربانی کرنی چاہیے، گندگی سے بچنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو وغیرہ بھی بالکل نہیں بنانی چاہیے اور نہ سوشل میڈیا پہ ڈالنی چاہیے، تو اس سے بھی احتیاط کریں، اور حکومت کی طرف سے بھی دیکھیے سختی ہے، ایسا کوئی کرے گا تو اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، تو اس طرح کے عمل سے بھی بچیں۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے، کہ آج 7 تاریخ ہے، کل 8 تاریخ ہے، پرسوں یعنی اتوار کو 9 تاریخ ہو جائے گی، تو 9 تاریخ کی صبح سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ یہ واجب ہیں مردوں پر بھی عورتوں بھی، ہر فرض نماز کے بعد، تو ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق واجب ہیں، مردوں کے لیے کہنا بھی، عورتوں کے لیے بھی کہنا۔ کب سے؟ 9 تاریخ سے، یاد رکھیں 9 تاریخ جب آئے گی سنڈے تو اس کی فجر سے شروعات ہوگی اور 13 تاریخ تک یعنی 3 دن بقرعید ہوگی، اس کے ایک دن بعد یعنی 13 تاریخ کی عصر تک یہ چلے گا، یعنی پیر منگل بدھ 3 دن بقرعید رہے گی، جمعرات کی شام یعنی عصر تک یہ ہماری تکبیرات چلیں گی، اتوار سے 5 دن لگاتار، تو اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ تو سارے لوگ یاد رکھیں، کبھی امام صاحب بھول گئے تو مقتدی نے پڑھ دیا زور سے، تو ایک مرتبہ مردوں کو زور سے پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اتنی زور سے پڑھیں مرد حضرات کی مسجد گونج جائے،
اور عورتوں کو بتائیں کہ وہ بھی پڑھیں لیکن وہ آہستہ آواز میں پڑھیں، وہ زور سے نہ پڑھیں۔ تو یہ واجب ہے، ضروری حکم ہے، اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ عام طور سے جو گاؤں یا دیہات کے علاقے ہیں وہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، امام صاحب بھی بیچارے کوئی سیدھے سادے ہوتے ہیں، مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، تو ان تک بھی بات پہنچائی جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور باقی یہ تکبیرات تشریق تو اس مہینے میں خوب کثرت سے پڑھیں۔ ایک تو واجب ہے 5 دن پڑھنا، لیکن باقی ابھی جو ہمارے دن چل رہے ہیں ان دنوں میں بھی خوب کثرت سے یہ اللہ کا ذکر کریں۔ بڑی جامع اللہ کے ذکر ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کی کثرت کرنی ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس کی جو ہے 9 تاریخ سے ہے نا 13 تاریخ تک اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت سی مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کرنے کی ہوتی ہیں۔ بہرحال بقرعید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز پڑھنی ہے ہمیں، اور وہی سارے مسئلے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں۔ اس میں بس یہ ہے کہ ہم بقرعید کے دن کچھ کھا کر کے نہ جائیں، گھر سے نکلیں تو ان تکبیرات کو، جو تکبیرات تشریق ہیں، زور سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں۔ اور اگر ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں غیر مسلم ہیں، اگر ان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو بہت زور سے نہ پڑھیں، اور اگر اپنی آبادی ہے تو زور زور سے پڑھتے ہوئے جائیں، تاکہ پوری گلیاں گونجیں اور عیدگاہ تک پڑھتے ہوئے جائیں۔ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے